أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گی اعتکاف کی اقسام اور ان کا بیان۔ تو اعتکاف 3 قسم کا ہوتا ہے۔ نمبر 1 ہے واجب اعتکاف۔ واجب اعتکاف وہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے اعتکاف کی منت مانی ہو، یعنی کوئی کام اگر آپ کا نہیں ہو رہا تو آپ منت مان لیں کہ اے اللہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں تیری رضا کی خاطر 1 دن کا یا 2 دن کا اعتکاف کروں گی یا کروں گا۔ تو یہ اعتکاف کرنا ہم پر واجب ہو جاتا ہے جب ہمارا کام ہو جائے۔ نمبر 2 پہ ہے سنت موقدہ علی الکفایہ اعتکاف۔ یہ وہ اعتکاف ہوتا ہے جو کہ رمضان کے آخری 10 دن یعنی کہ رمضان کے آخری عشرہ کا جو اعتکاف ہوتا ہے اسے سنت موقدہ علی الکفایہ کہتے ہیں۔ اب اسے سنت موقدہ اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعتکاف فرماتے تھے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے عشر اخیر یعنی کہ آخری عشرہ کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات دے دی۔ پھر آپ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن اعتکاف فرماتی رہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں یہ اعتکاف فرماتے رہے، اسی لیے اسے سنت موقدہ کہتے ہیں۔ اور علی الکفایہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ کفایہ وہ عبادت ہوتی ہے کہ اگر پورے شہر یا پورے ایک گاؤں کی طرف سے کچھ لوگ بھی ادا کر لیں تو تمام لوگ بڑی ذمہ ہو جائیں گے۔ ہاں اگر پورے شہر والے یا پورے گاؤں والے اس عبادت کو ترک کر دیں، اس کو چھوڑ دیں تو سب کے سب گنہگار ہوں گے۔ لہٰذا رمضان المبارک کا اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ ہے۔ ویسے تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اعتکاف بیٹھنے کی کوشش کیا کرے۔ نمبر 3 پہ ہے نفل یا مستحب اعتکاف۔ اس اعتکاف کی کوئی مدت یا وقت نہیں ہوتا، جب آپ مسجد میں داخل ہوں۔ اسی طرح عورتوں نے جو گھر میں نماز وغیرہ کے لیے جو جگہ یا جو ایک کونا وغیرہ مختص کر رکھا ہوتا ہے گھر میں، وہ اس میں داخل ہوں تو اعتکاف کی نیت کر لیں، چاہے وہ نماز پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اللہ پاک کی حمد و ثنا وغیرہ بیان کریں، تو اعتکاف کی نیت کر لیا کریں۔ اور نیت چونکہ دل کے پختہ ارادے کا نام ہوتی ہے، اس لیے اگر مسجد میں داخل ہوتے ہوئے اعتکاف کی نیت کر لی تو انشاءاللہ تعالی ثواب ملنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے یا عورتیں اپنی گھر میں جو انہوں نے نماز وغیرہ کے لیے جگہ مختص کی ہے اس جگہ میں داخل ہوتے وقت اعتکاف کی نیت کرنا بھول جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں، جب یاد آ جائے تب نیت کر لیں، کیونکہ یہ نفلی اعتکاف ہے۔ تو جب بھی یاد آ جائے اور جب آپ اس مسجد میں داخل ہوں تو اعتکاف کی نیت کر لیا کریں، تو جب تک آپ اللہ کے ذکر میں اس کی یاد میں رہیں گی تو آپ کو اعتکاف کا ثواب انشاءاللہ تعالی ملتا رہے گا۔ تو یہ تھی اعتکاف کی 3 اقسام۔ نمبر 1 واجب اعتکاف، نمبر 2 سنت موقدہ علی الکفایہ اعتکاف، اور نمبر 3 نفل یا مستحب اعتکاف۔ اب ان کے اوقات کیا کیا ہوتے ہیں اور شرائط ان میں کیا کیا ہوتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ واجب اعتکاف جو کہ منت مانی جاتی ہے وہ 2 طرح کا ہے۔ ایک منت ایسی ہوتی ہے جس میں آپ کوئی وقت، کوئی ٹائم مخصوص نہیں کرتے، کوئی ٹائم فکس نہیں کرتے کہ کسی دن کا، مہینے کا، سال کا تعین نہیں ہوتا۔ مثلاً آپ نے کہا کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشی کے لیے 1 دن کا یا 2 دن کا اعتکاف کروں گی یا کروں گا۔ تو اب کس مہینے میں کروں گا، کون سے دن ہوں گے، کون سے سال میں اعتکاف کریں گے، اس کا تعین نہیں کیا، اس کا ٹائم آپ نے فکس نہیں کیا، تو پوری زندگی اس کا وقت ہے، جب آپ کو موقع ملے آپ کر سکتے ہیں۔
اور اگر آپ نے منت مان لی کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اس جمعہ ہفتہ کا یا جو بھی آپ دن طے کر لیں ان کا یا پھر اس رمضان کا اعتکاف کروں گا یا کروں گی، تو اگر آپ نے فکس کر لیا، تعین کر لیا، تو پھر جن دنوں میں آپ نے اس کی تعین کی ہے، اس کا ٹائم فکس کیا ہے، انہی دنوں کے اندر وہ اعتکاف کرنا ہوگا، یہی اس اعتکاف کا وقت ہوگا۔ اور سنت موقدہ اعتکاف کا وقت کیا ہے جو کہ رمضان میں اعتکاف کیا جاتا ہے، وہ ہے کہ 20 رمضان المبارک، یعنی جب 20واں روزہ ہو تو غروب آفتاب یعنی کہ مغرب سے پہلے سے لے کر چاند رات تک، یعنی جب عید کا چاند نظر آ جائے تب تک یہ ہے اس کا ٹائم کہ 20ویں روزے سے غروب آفتاب سے پہلے آپ اپنی جائے اعتکاف یعنی اعتکاف کی جگہ پر بیٹھ جائیں، اور عید کا چاند نظر آنے تک آپ کا وقت ہے، آپ کو اسی جگہ پہ رہنا ہوگا۔ اسی طرح نفل اعتکاف کا کوئی وقت یا کوئی مدت یا کوئی ٹائم پیریڈ مقرر نہیں ہوتا، جب آپ مسجد میں داخل ہوں تو اعتکاف کی نیت کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ اعتکاف کا ثواب ملنا شروع ہو جائے گا۔ اور اہم بات کہ واجب اعتکاف اور سنت موقدہ علی الکفایہ اعتکاف میں روزہ رکھنا شرط ہوتا ہے، جبکہ نفلی اعتکاف میں روزہ رکھنا شرط نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ پہنچا ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو ہر سال ہر رمضان المبارک اعتکاف کرنے اور اعتکاف کے فضائل و برکات حاصل کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور اینڈ پہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے اور آپ کو اس سے فائدہ پہنچا ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل کے نشان پہ کلک کر دیجیے گا تاکہ میری نیکسٹ آنے والی ہر اچھی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ جایا کرے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔